السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں محمد سورہ آل عمران آیت نمبر 132 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ موضوع اطاعت شرط رحمت۔ قرآن کریم اللہ کے رحمت کے نزول کی شرط اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قرار دیتا ہے۔ جیسے جیسے امت نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ہلکا سمجھنا شروع کیا، ترک کرنا شروع کیا، ویسے ویسے اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتے گئے۔ اللہ کی رحمتوں سے محروم دو جگہوں پر ہوتا ہے انسان یا قوم یا امت۔ ایک جگہ آخرت ہے اور ایک جگہ خود یہی دنیا ہے۔ یاد رکھیے، اس بات کو سمجھیے گا، اس قرآنی کانسیپٹ کو، اس قرآنی تصور کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ مکمل دین ہے، اور مکمل دین وہ ہوتا ہے، دین یعنی ضابطہ حیات، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ انسان جو کچھ دنیا میں کرے گا اسی کا نتیجہ آخرت میں پائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں جو مومنوں سے وعدہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی مومنوں کو کافروں کے سامنے ذلیل نہیں کرتا، کفار کو مومنوں کے اوپر تسلط عطا نہیں کرتا۔ یعنی مومن مرد میدان ہوتے ہیں، مومن ذلت برداشت نہیں کرتے۔ مومنوں کے سردار شہید کربلا کا شعار یہی تھا، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ ذلت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی طاقتور کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا، اس کے سامنے خود کو سرنڈر کر دینا، اس کے حکموں کو، اس کے تقاضوں کو مان لینا، اگرچہ انسان کی اقدار کے خلاف۔ کربلا کیا سکھاتی ہے؟ ہیہات من الذلہ، کسی حالت میں ذلت کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ جو ذلت کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا اس کے لیے دو نتیجے ہیں، دونوں قرآن کی نگاہ میں حسن ہیں۔ یا تو وہ ظالم پر، متکبر پر غالب آ جائیں گے، یہ بھی حسن ہے، اور یا اپنے
اصولوں پر اپنی اقدار کی حفاظت کرتے ہوئے شہید کر دیے جائیں گے۔ قرآن مجید فرماتا ہے یہ بھی حسن ہے۔ امام حسین نے فرمایا شہادت حسن ہے۔ میں ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے عیب سمجھتا ہوں، عار سمجھتا ہوں، ننگ سمجھتا ہوں، اور اس راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں شہادت کو افتخار سمجھتا ہوں، شہادت کو سعادت سمجھتا ہوں۔ پس مومن کسی کافر کے سامنے ذلیل نہیں ہوتا، ذلت قبول نہیں کرتا، اگرچہ دیکھنے میں ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور مومن دیکھنے میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ کمزور ہونا اور بات ہے، ذلیل ہونا اور بات ہے۔ دنیا میں اکثر ظالم طاقتور رہے، دنیا میں اکثر ظالموں کی جماعت کی کثرت رہی ہے مومنوں کے مقابلے میں، لیکن کثیر تعداد میں ظالموں کے سامنے قلیل تعداد کے مومنوں نے ذلت قبول نہیں کی۔ شہادت قبول کر لی ہے لیکن ذلت قبول نہیں کی، ان کے تسلط کو اپنے اوپر قبول نہیں کیا۔ یہ کربلا کا پیغام، یہ قرآن کا پیغام۔ کربلا قرآن کی سب سے بہترین تفسیر ہے، وہ تفسیر کے جو سیاہی سے نہیں خون سے لکھی گئی، اور توجہ فرمائیے ریت پر بنے ہوئے نقش جلدی مٹ جاتے ہیں، لیکن کربلا کی ریت پر جو تفسیر لکھی گئی جب تک قرآن ہے یہ تفسیر بھی باقی ہے، عملی تفسیر ہے، عمل کے ساتھ تفسیر ہے، جانیں دے کر قرآن کی تفسیر کی ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اور ادائیگی کیسے کی ہے؟ جنت کی شکل میں۔ اس آیت کی تفسیر کربلا میں دکھائی دیتی ہے۔ جان اور مال جنہوں نے اللہ کو بیچ دیے تھے، انہیں اللہ سے کمتر اپنی جانوں کا کوئی خریدار دکھائی ہی نہیں دیا، اللہ سے نیچے ان کی کسی پر نگاہ ہی نہیں پڑی۔ انہوں نے محمد وآل محمد صلوات اچھا تاجر کون ہوتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ میرے مال کا سب سے بہترین، سب سے زیادہ پیمنٹ کرنے والا خریدار کون ہے، تو پھر اپنے مال کو اس کو بیچتا ہے۔ ہمارے ائمہ میں سے ایک شعر منسوب ہے جو یہی بات، اسی بات کی گواہی دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں اثامن بالنفس النفیسۃ ربہا، میں اپنے نفس یعنی اپنی جان کی قیمت فقط اس نفس کے رب کو قرار دیتا ہوں، یعنی میری جان اتنی قیمتی ہے کہ رب ملے گا تو بیچوں گا، رب ملے گا تو اسے کہیں دوں گا، رب سے نیچے کسی کو نہیں دوں گا۔ اثامن بالنفس النفیسۃ ربہا ولیس لہا فی الخلق کلہم ثمن، کیونکہ اس جان کی قیمت تمام مخلوقات میں نہیں ہے۔ یہی بات اگر دوسرے لفظوں میں کہی جائے صحیفہ کاملہ کے لفظوں میں تو وہ یہ ہے کہ اے اللہ جسے تو مل گیا پھر اس نے کیا کھویا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا پھر اس نے کیا پایا ہے۔ تو مومن اپنی جان اور اپنے مال کا خریدار سب سے بہترین اپنے رب کو پاتا ہے۔ کربلا والوں نے اپنی جانیں، اپنے مال، جو کچھ تھا ان کے پاس، اس کا خریدار اپنے رب کو چنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔
یہ جو آیت نمبر 132 ہے، اس سے پہلی 2 آیات کو آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہوں گا تاکہ اس آیت کا کانٹیکسٹ بھی آپ کو معلوم ہو جائے، اور بعد میں اس کے بعد والی آیات کو بھی ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تلاوت کریں گے۔ تاکیداً دوبارہ یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں، قرآن مجید نے جو بات کہہ دی، جو کانسیپٹ، جو تصور، جو عقیدہ قرآن نے بیان کر دیا، پھر وہ بدل نہیں سکتا۔ کوئی آپ سے آ کر کہے میرے فلان بزرگ نے خواب میں دیکھا ہے، بات یوں ہے، وہ خلاف قرآن ہو۔ قرآن خوابوں سے نہیں بدلتا۔ آج کل خواب سنانے کا فیشن بہت عام ہو گیا ہے۔ جو بات بھی لوگوں کو بتانی ہو، بجائے یہ کہنے کے کہ میں کر رہا ہوں، فلان بزرگ نے خواب دیکھا، فلان عالم نے خواب دیکھا۔ خوابوں کا بیان زیادہ ہو گیا ہے، قرآن کا بیان کم ہے۔ یہ ہدایت سے دور اور گمراہی سے نزدیک تر ہے۔ دین اللہ نے خوابوں کے ذریعے نہیں بتایا، دین اللہ نے قرآن کے ذریعے بتایا۔ پہلے قرآن سے سیکھ لیں دین، اس کے بعد پھر پتہ چلے گا خواب سچا ہے یا خواب جھوٹا ہے۔ پہلے خالص چیز کا ذائقہ چکھ لیں۔ جس کو خالص چیز کا ذائقہ ہی نہیں پتا، جس نے پہلے ہی ملاوٹ والی چیز کو خالص سمجھ کے معیار مان لیا ہے، اس کے حال پہ اللہ رحم کرے۔ توجہ فرما رہے۔ آیت نمبر 130 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مدینہ میں نازل ہوئی، شان نزول جیسا کہ آیت خود بتا رہی ہے ربا کے بارے میں، لیکن جو فارمولہ دے رہی ہے یہ آیت اور اس سے اگلی آیت اور باقی تمام آیات، فارمولہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130، یا ایہا الذین آمنوا۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی سود سے، ربا سے منع فرما رہا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ان سے خطاب ہے۔ لا تأکلوا الربا، ربا نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، سود در سود، کئی گنا بڑھا کر۔ یہاں ہم نے ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ مثلا ₹1,00,000 پہ سود پہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، مثلا جو کچھ با انصاف تو نہیں کہنا چاہیے، کہتے ہیں 1,00,000 پر مثلا تم نے مہینے کا 5,000 دینا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مہینے پر تو نے 1,00,000 کے اوپر ₹10,000 سود کا دینا ہے، اور اگر تو نے نہ دیا تو اگلے مہینے 1,10,000 کا سود دے گا، اور نہ دیا تو اگلے مہینے 1,20,000 کا سود دے گا، سود در سود۔ اور تعجب کی بات یہ ہے، پتہ نہیں کس نے فراڈ لگایا ان کو، ایسا کرنے والے بعض لوگ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، ایسا کرنے والے بعض لوگ اپنے اپنے مسلک کے بتائی ہوئی بعض جو ہے شارٹ کٹس، ان پر عمل کر کے سمجھتے ہیں ہم بیلنس کر رہے ہیں۔ سود کھا کے جو گناہ کر رہے ہیں، اس سود میں سے کچھ نکال کر اللہ کے راستے میں اس کو بیلنس بھی کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے احمق ترین اور دین سے ناواقف ترین لوگ۔ اب قرآن کا ذرا لہجہ دیکھیے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، ربا نہ کھاؤ۔ یہ سورہ آل عمران میں ربا کے بارے میں ہے، اور آپ کے ذہن میں جو مشہور آیات ہیں آ رہی ہوں گی کہ اللہ سے جنگ کرنا ہے، سود کھانا، وہ سورہ بقرہ کے اواخر میں آیات ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اب ذرا دیکھیے، اے ایمان والو، یہ جو شروع میں اے ایمان والو آتا ہے نا، وہ پوری جماعت کے لیے آتا ہے جس میں بے ایمان بھی شامل ہیں۔ اس آیت پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ کس معاملے میں ڈرو؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود لوگوں سے تم نے لینا ہے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے لوں گا پھر توبہ کروں گا، وہ شیطان اس کو اینڈ کرنے نہیں دیتا، جب تک ایک سے لے چکا ہوتا ہے دو اور کو دے چکا ہوتا ہے، یہ لے لوں پھر چھوڑ دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ربا چھوڑ دو، جو باقی رہ گئی ہے چھوڑ دو، جو لے چکے ہو اب نہ لو۔ ان کنتم مؤمنین، شروع میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، اینڈ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر مومن ہو تو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض جگہوں پہ میں نے عرض کیا، شاید کل یہیں پہ تھا، میں نے کہا تھا کہ استاد جو ہے وہ ساری کلاس کو کہتا ہے، کلاس میں 30 بچے 40 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے 4-5 شرارتیں کر رہے ہیں، لیکن استاد کیا کہتا ہے؟ سب خاموش ہو جاؤ، سارے بچے ساری کلاس خاموش ہو جائے۔ شور کتنے کر رہے ہوتے ہیں؟ 3 4 5، باقی چپ بیٹھے، لیکن استاد سب سے خطاب کرتا ہے۔ لیکن اللہ سے بڑا استاد بھی کوئی نہیں، اللہ سے بڑا ہادی اور رہبر اور مربی بھی کوئی نہیں۔ تو وہ اب انسان تدبر کیسے کہتے ہیں؟ آیت کے الفاظ میں اور لب و لہجے میں غور کرنے۔ جس کو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، ساری جماعت ضروری نہیں کہ حقیقت میں ایمان والی ہو بھی، چونکہ آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑ دو، اگر ایمان ہے تو سود چھوڑ دو، یعنی جو سود نہیں چھوڑتا وہ مومنین میں شامل نہیں ہے۔ لیکن آج آپ کو بہترین قسم کے سود خور اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے اور کہلاتے ہوئے مل جائیں گے۔ وہاں پر ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، سورہ بقرہ میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر یہ تمہارا اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ بہرحال ہم واپس آتے ہیں سورہ آل عمران، آیت نمبر 130 پڑھ رہا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، سود در سود کر کے ربا نہ کھاؤ اے ایمان والو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، غور سے سنو، ایک ایک لفظ قرآن کا انسان کو ہضم کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو سود نہ کھاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ کامیابی کو پا جاؤ۔ کیا مطلب؟ سود کھاتے رہو گے کامیابی کو نہیں پہنچو، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ سود کھاتے رہو گے، فلاح کون پائے گا؟ جو چھوڑ دے سود کھانا۔ قرآن بغیر گناہ سے روکے کامیابی کا اعلان نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کامیاب اللہ تمہیں قبول کر لے گا، لیکن بدماشی کی حالت میں نہیں کہ اپنی مجرمانہ عادات پر بھی باقی رہو اور اللہ سے کچھ دے دلا کر اللہ کو راضی کر لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رشوت نہیں لیتا کہ اگر 1 کروڑ کا گھپلہ کیا ہے 10 لاکھ قاضی کو دے کے بچ گیا، یہ قاضی رشوت نہیں لیتا۔ چاہے حرام کے مال سے کوئی خانہ کعبہ کی اینٹیں لگوا دے، جا کر خانہ کعبہ کا پردہ سلوا دے حرام لوگوں کے کھائے ہوئے مال سے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ائمہ کی روایات میں سے ایک روایت ہے، اسلام کی حقیقت کو سمجھیے، اسلام ہر دین جو خدا نے بھیجا ہے اور اس کی کامل ترین شکل، تمام انبیاء کے لائے ہوئے دین کی کامل ترین شکل کا نام اسلام ہے۔ شریعت اسلام جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں، اس کے ذائقے کو، اصل ذائقے کو چکھیے۔ ہمارے ائمہ کی روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مسجد میں آئے، اللہ کی بارگاہ میں آئے، نماز کے لیے کھڑا ہو، عبادت کے لیے کھڑا ہو، توجہ فرمائیں، اس حالت میں
کہ اس کی گردن پر اپنے کسی بھائی کا حق ہے اور وہ حق اپنے بھائی کو واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، تو جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ تو کس لیے آیا میری بارگاہ میں کہ جب کہ اپنے مومن بھائی کا حق واپس کرنے کا تیرا ارادہ نہیں ہے، تو کیا لینے آیا یہاں پر؟ لنک سمجھیے، کیونکہ نماز قرآن نے بتایا برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو یہ مومن کا حق گردن پہ لے کے واپس نہ کرنے کا ارادہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آنا، تو بے حیا ہے، پہلے حیا کر اور واپس کر، اس کے بعد اللہ تجھے قبول کرے گا۔ بیلنس پالیسی جو ہے، بعض لوگ، وہ میں مزاح میں کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ اپنے سفر کا جب پیکج بتاتے ہیں، ٹریول پلان، کہتے ہیں پہلے ہم بینکاک جائیں گے اور اس کے بعد جو گناہ وہاں کریں گے وہ مکہ سے بخشوا کے آئیں گے عمرہ کر کے یا زیارات کر کے۔ یہ فراڈ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں چلتے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنا مرضی گناہ گار انسان ہو اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، خدا کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ گناہ چھوڑے بغیر جو کچھ لوگ بتاتے ہیں وہ ڈھکوسلا ہے۔ کبھی ایک جگہ پہ میں نے ایک شعر سنا، مجھے وہ یاد تو نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ میں مثلا فلان جگہ پہ گیا، میں نے فلان کام کیا تو میں بغیر توبہ کے ہی بخشا گیا۔ یہ دو نمبری ہے، شعر سے دین نہیں ملتا۔ اے کاش کے شاعر شعر لکھنے سے پہلے اور منقبت خان منقبت پڑھنے سے پہلے اے کاش قرآن مجید کو بھی اچھی طرح پڑھ چکے ہوں، تو پھر جو لغزشیں ہیں اور جو خطائیں ہیں وہ بہت کم رہ جائیں، اور اگر نیچے بیٹھ کے سننے والے قرآن پڑھ چکے ہوں تب بھی یہ پرابلمز ہماری ملت میں کم ہو جائیں گی۔ آج کل فیشن ہے کہ اہل بیت کی شان لوگ سمجھتے ہیں تب تک بیان ہی نہیں ہوتی جب تک توحید کو نہ چھیڑا جائے، جب تک اللہ کے کاموں میں شریک نہ بنایا جائے تب تک گویا کہ شان ہی بیان نہیں ہو۔ شرک یہ اہل بیت کی شان نہیں ہے، یہ اہل بیت پر بہتان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دینا عیسیٰ کی شان نہیں ہے، عیسیٰ پر بہتان ہے۔ توجہ فرمائیں، غلو کرنا اہل بیت کی شان نہیں ہے، اہل بیت پر بہتان ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ کتنوں نے غلو کے بارے میں اہل بیت اطہار کے لب و لہجے کا مطالعہ کیا ہے۔ غلو کے بارے میں، حد سے بڑھ جانے کے بارے میں، اللہ سے ملا دینے کے بارے میں اہل بیت اطہار نے جو فرامین بیان کیے ہیں، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ عجیب لب و لہجہ، آپ کو بہت کم اہل بیت اطہار کا لب و لہجہ اتنا سخت ملے گا جتنا غلو کے بارے میں سخت ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو حضرت عیسیٰ کی قوم نے کیا، کبھی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، کبھی بعض نے اللہ بنا دیا، اسی طرح بعض لوگ اہل بیت کو اللہ بنا کے بیٹھے ہیں، مولا علی کو اللہ کہتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی۔ بعض لوگ اپنی شاعری میں نصیریوں کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں نصیری، مولا کی شان ہی اتنی ہے کہ نصیری دھوکہ کھا گیا۔ یہ بے وقوف ہے۔ مولا کی شان اتنی ہے، اللہ کی برابری نہیں کر سکتا کوئی۔ اس قسم کے خلل اپنے دماغ میں نہ جانے دیجئے۔ مولا کی شان ہی اتنی ہے کہ نصیری دھوکہ کھا گیا۔ اہل بیت اطہار کو نصیریوں سے، غالیوں سے شدید نفرت ہے۔ ایسی روایات بھی ہیں کہ اگر یہاں سے بیان کیا جائے تو پرچہ ہو سکتا ہے۔ ایسی روایات ہیں اہل بیت کی غلو کرنے والوں کے بارے میں۔ لیکن کھلے عام بازار میں یہ دو نمبر مال بکتا ہے۔ کیوں بکتا ہے اور کیوں خریدا جاتا ہے؟ اس لیے کہ خریداروں نے اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا، اہل بیت اور رسول کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی۔ انشاءاللہ وہ زمانہ آئے گا کہ جب حدیث ثقلین پر عمل کا حق ادا کریں گے، قرآن مجید بھی وہی شان و شوکت رکھے گا ہماری محفلوں میں، اس کے ذکر، اس کی آیات کی بھی
وہی امپورٹنس بن جائے گی جو آج ہماری محفلوں میں مثلا کم ہو گئی. صلوات پڑھیے. محمد صلوات اے ایمان والو، سود در سود بڑھا چڑھا کے ربا نہ کھاؤ اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی قرآن کہہ رہا ہے اگر ابھی تم ایمان والی جماعت میں خود کو شامل بھی سمجھتے ہو، اگر یہ کام کرو گے تو اینڈ تمہارا اچھا نہیں ہوگا. یہ آیت نمبر 130 تھی. اب آیت نمبر 131 غور کیجئے گا. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اے ایمان والو، تقوی سود نہ کھاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی اے ایمان والو، اینڈ تمہارا بھی وہیں ہو سکتا ہے جہاں میں نے کافروں کو ڈالنا ہے. کن سے کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے خود کو بچاؤ، اس آگ سے بچو جو کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ للکافرین. کہا کن سے جا رہا ہے؟ بات کن سے ہو رہی ہے؟ مومنوں سے. کون سے مومن؟ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں. یاد رکھیے قرآن کا خطاب سب سے پہلے کس سے ہے؟ صحابہ کرام سے. یا ایھا الذین آمنوا کس جماعت سے خطاب ہے؟ صحابہ کرام سے. صحابہ سے کہا جا رہا ہے اگر اس کام سے باز نہیں آئے اس آگ میں پھینکوں گا جو کافروں کے لیے تیار کی ہے. تو دوسرے کسی کی تو پھر مجال نہیں ہے اپنے لیے استثناء نکالنا. یہ قرآن کا لب و لہجہ ہے. وہ آیت نمبر 131. اب آیت نمبر 132 جو آپ کے سامنے میں ہر روز پڑھ رہا ہوں. کیسے بچو گے اس آگ سے؟ کیسے اللہ کی رحمت کے مستحق بناؤ گے خود کو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو، چھوڑ دو اگر کھاتے ہو یہ. والرسول، رسول جس کام سے منع کرے منع ہو جاؤ، جس کام کا حکم دے اسے کرنا شروع. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اگلی آیت نمبر 133. آپ کو میری مجلس بہت زیادہ عجیب تو نہیں لگتی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یاد رکھیے یہ جو آیات ہے پھر کہہ رہا ہوں ایک ایک لفظ قرآن کا، ایک ایک لفظ قرآن کا اہل بیت کا لفظ ہے. تو وہ جو فرما رہے اہل بیت وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، اور یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے اللہ اور اہل بیت رسول سب کی بات یہی ہے. لہذا ہر کلام سے زیادہ اس کلام سے عشق ہونا چاہیے، ہر کلام سے زیادہ اس کلام سے محبت ہونی چاہیے، ہر کلام سے زیادہ یہ کلام بڑا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے کلام کو دوسرے تمام کلاموں پر، اللہ کے کلام کو دوسرے تمام کلاموں پر وہی فوقیت حاصل ہے، وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ کو باقی تمام مخلوقات پر حاصل ہے. دیکھیں موازنہ، دیکھیں قرآن کی اہمیت سمجھانے کے لیے اہل بیت کیا جتن کر کے گئے. کہا اللہ کتنا افضل ہے اپنی مخلوقات سے، اصل مقابلہ ہی کوئی نہیں. تو امام فرما رہے اللہ کے کلام کا بھی کسی کلام سے مقابلہ کوئی نہیں، یعنی افضل ہے سب سے. توجہ فرما رہے یہ وہ کلام ہے. اب آیت نمبر 133 سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی اس بحث کو آگے بڑھاتا ہے کہ میں نے تم سے کہا ہے سود نہ کھاؤ. اب ہم سود کے لفظ کو بیچ سے نکالتے ہیں، گناہ نہ کرو.
کیونکہ سود کھانا ایک گناہ ہے. گناہ نہ کرو، تقوی اختیار کرو تو کامیاب ہوگے. اس آگ سے خود کو بچاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاؤ. اب یہ جو تم نے گناہ کیے ہیں اس کی وجہ سے تم کچھ پیچھے رہ گئے ہو. اب وہ جو پیچھے رہ گئے ہو اس فاصلے کو تم نے کور کرنا ہے. اسے کور کرنے کے لیے تمہیں عام سپیڈ سے کچھ سپیڈ اپنی تیز کرنی، عام حالات سے کچھ زیادہ محنت کرنی. یہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے جن کو شوق ہے، شوق ہے آگے بڑھنے کا، قرب الہی حاصل کرنے کا. جن کو شوق نہیں ہے ان کی بات نہیں ہوتی. آیت نمبر 133 کیا فرماتی؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا، اور تیزی کرو، سرعت سے ہے سارعوا. سارعوا کے لفظ کا معنی اگر آپ تصور کرنا چاہیں تو چند لوگ ایک دوسرے سے تیزی میں تیز بھاگنے کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ سرعت میں. کس طرف جانے کے لیے؟ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ملتی ہے اس مغفرت کی طرف جانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے زیادہ تیز جانے کی کوشش کرو. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے مغفرت کا جو معنی ہمارے ذہن میں ہے عام طور پر جو سمجھتے ہیں اور مغفرت کا جو حقیقی معنی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے. عام طور پر ذہنوں میں مغفرت کیسے طلب کی جاتی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کیا موجود ہے؟ تسبیح اٹھاؤ اور استغفار کی ایک تسبیح نکالو. آیت یہ کہنا چاہتی ہے جلدی کرو، یعنی مقابلہ کرو کون زیادہ جلدی ختم کرتا ہے استغفار کی تسبیح کو. بعض لوگ اتنی تیز نماز پڑھتے ہیں کہ مطلب انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دیر میں بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، یہ پوری 2 رکعت نماز تمام کر لیتے ہیں. پتہ نہیں کس طرح پڑھتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ملتی ہے اس کی طرف جانے میں جلدی کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب. تسبیح نکالو تیز تیز، 10 بندے بیٹھ کے مقابلہ لگاؤ، دیکھو کون پہلے تسبیح ختم کرتا ہے استغفر اللہ کی. ہرگز یہ بات نہیں، کیونکہ اس طرح کی تیزیاں دکھانے سے منع کیا گیا. جب آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اصل میں آپ اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم تو کسی بڑے افسر کے سامنے بھی اتنی تیزیاں نہیں دکھاتے اس کے ادب اور ڈر کی وجہ سے جتنی تیزیاں بعض اوقات اللہ کے سامنے دکھا رہے ہوتے ہیں. اگر کسی بڑے افسر کے سامنے پیشی ہو، اس سے کوئی بڑا کام ہمیں لینا ہو، بڑی ہمیں کوئی پرابلم درپیش ہو، بڑے ادب سے بڑے آرام سے اس کے سامنے جانے کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے سر کہہ کر اس سے بات کرتے ہیں. لیکن بہت سارے ہم میں سے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس کا آدھا احترام بھی نہیں ہوتا، اصل توجہ ہی نہیں ہوتی کہ اللہ سے کیا بات کر. تو یہ منہ سے استغفار کہنا اس آیت میں مراد نہیں ہے کہ جلدی کرو استغفار کی تسبیح پڑھنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ ہمیں استغفار کا معنی ہی نہیں پتا، ہمیں مغفرت کا معنی ہی نہیں پتا. خوب توجہ فرمائیے، مغفرت کہتے کسے؟ ایک ہے عفو،
عین فے واو جس سے معافی ہے، معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یہ اور ہے، مغفرت اور ہے۔ عام طور پر جب ترجمہ بھی کیا ہوتا ہے عربی میں دعاؤں کا یا قرآن کی آیات کا، تو مغفرت کا ترجمہ بھی معافی کیا ہوتا ہے، چونکہ مغفرت کا مفہوم ایک آدھے لفظ میں بیان کرنا ہی مشکل ہے، اس کی پوری وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو مغفرت جہاں بھی آئے، اسی مغفرت سے استغفار کا لفظ ہے، اسی سے استغفر اللہ ہے۔ ربنا اغفر لنا، اے رب، ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں کی مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت کا مطلب اور ہے، معافی کا مطلب اور ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور معنی رکھتا ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما، یہ اور معنی رکھتا ہے۔ تو مغفرت کے معنی کی طرف ذرا توجہ فرمائیں گے، صلوات پڑھیے محمد والے۔ انسانی بدن کی مثال دیتا ہوں، اور اس مثال کے ذریعے مغفرت کے معنی کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر انسان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے جس میں اس کے بدن کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، فریکچر ہو جائے، یا اس کے بدن کا گوشت زخمی ہو جائے، پھٹ جائے بدن، تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر پہلے اس ہڈی کو اپنی جگہ پر لاتے ہیں، اور پھر اس کو مثلا ریسٹ بتاتے ہیں، وہ دوائیاں اور وہ احتیاطیں بتاتے ہیں کہ جن کا لحاظ کرنے سے وہ ہڈی اپنی پہلی پوزیشن پر واپس آ جائے گی۔ بعض وقت کہتے ہیں جی آپ 6 مہینے میں ریکور کریں گے، آپ نے یہ دوا کھانی ہے، یہ ورزش کرنی ہے، یہ مساج کروانا ہے، یہ فلان کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ علاج بھی بتاتے ہیں اور کن چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ اگر بدن میں زخم لگ گیا ہو، بہت بڑا کٹ لگ گیا ہو، سر پھٹ گیا ہو مثال کے طور پر، تو کیا کرتے ہیں؟ سٹیچز لگاتے ہیں، ٹانکے لگاتے ہیں، اس دوبارہ جو پھٹ گیا گوشت اس کو اپنی جگہ پہ لانے کے لیے، اور پھر ایک عرصہ لگتا ہے کہ جب وہ گوشت آپس میں نیا گوشت بن کر، نئی سکن بن کر پھر وہ آپس میں جڑ جاتی ہے اور اپنی سابقہ پوزیشن میں واپس آتی ہے۔ یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو دوبارہ جوڑ دینا، دوبارہ جڑ جانا ہڈی کا، اور وہ جو گوشت پھٹ گیا تھا، گیپ پیدا ہو گیا تھا، نئے گوشت کا بن جانا، نئی جلد کا بن جانا، اور وہ گیپ کا دوبارہ فل ہو جانا، اس کو عربی زبان میں مغفرت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ تو گناہوں کی مغفرت کیا ہے؟ اب سنیے، جیسے چاقو انسان کے بدن کو کاٹ دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، اسی طرح گناہ انسان کی روح کو زخمی کر دیتا ہے۔ ایک بہترین سپورٹس مین، دوڑنے والا، بہت تیز دوڑنے والا، اگر شدید زخمی ہو جائے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، بعض اوقات زمین پہ لیٹ جاتا۔ تھوڑی دیر پہلے کیا تھا؟ دوڑ میں سب سے آگے نکل جانے والا، لیکن ابھی زمین پر پڑا ہوا ہے، ایک قدم اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ زخمی ہو گیا۔ جس طرح بدن انسان کا زخمی ہو کر توڑنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، اسی طرح گناہوں سے زخمی ہو کر روح نیکیاں کرنے میں دلچسپی اور نیکیاں کرنے کی توفیق کھو بیٹھتی ہے۔ ہمارے اندر اگر ہمیں مثلا اچھے کام کرنے کا جذبہ اور شوق اور قوت ہمیں نظر نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہماری روح زخمی ہو چکی ہے۔ بس جیسے میں نے بدن کی مثال دی، اسی طرح آپ
روح کو تصور کیجئے، روح انسان بھی زخمی ہوتی ہے، روح کی بھی سمجھ لیں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، روح کا بھی گوشت پھٹ جاتا ہے، شدید زخمی ہو جاتی ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جیسے بدن کے زخمی ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان تیزی سے دوڑ نہیں سکتا، مثال دے رہا ہوں، اسی طرح روح کے زخمی ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیک کاموں میں دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، انٹرسٹ پیدا نہیں ہوتی۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ روح زخمی ہے۔ آپ کو جو غذا سب سے زیادہ پسند ہو، شدید بھوک آپ کو لگے، جو غذا آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو، وہی غذا آپ کے سامنے لائی جائے لیکن آپ بیمار ہوں۔ جب صحت مند تھے، ساری دنیا کی باقی مثلا غذاؤں میں سے، ڈشز میں سے آپ کو وہ ڈش سب سے اچھی لگتی تھی، آپ کہتے تھے میری فیوریٹ ڈش ہے۔ 10 قسم کے کھانے پڑے ہوں، آپ سب سے پہلے وہ والا کھاتے تھے۔ کب؟ جب آپ صحت مند تھے، جب آپ صحت مند تھے، لیکن آپ بیمار ہو گئے، آپ کو بہت تیز بخار ہے، شدید نزلہ لگا ہوا، آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں، بری حالت ہے۔ آپ کے دوست کو پتہ نہیں تھا جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ آپ کے لیے آپ کی فیوریٹ ڈش پکا کے لاتا ہے کہ میں اپنے دوست کو سرپرائز دیتا ہوں، آج تجھے یہ تیرے لیے بنا کے لایا ہوں۔ وہ آپ کے پاس لے کر آیا، آپ کا دل ہی نہیں کر رہا کھانے کا، آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا وہ کھانا کھانے کا جو آپ کو باقی تمام کھانوں میں پسند ہے۔ اب آپ بتائیے، کمی کھانے میں ہے یا کمی کھانے والے میں پیدا ہو گئی ہے؟ جی، کس میں کمی ہے؟ کھانے والے میں۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول نے، اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے میں مومن کے لیے لذت ہے۔ قرآن پڑھنے میں مومن کے لیے لذت ہے۔ اگر میں پڑھوں اور مجھے لذت محسوس ہی نہ ہو، اس کا مطلب ہے میں بیمار ہوں یا قرآن ٹھیک نہیں ہے۔ یا تو اس ڈش میں گڑبڑ ہے جو میرے سامنے رکھی گئی ہے، یا میں بیمار ہوں۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے، آپ کیا کہیں گے کہ اگر ہمیں قرآن میں لذت نہیں آتی تو قرآن ٹھیک نہیں ہے، قرآن میں گڑبڑ ہو گئی ہے، یا ہم بیمار ہیں؟ جی، ہم بیمار ہیں، دوسری طرف کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم بیمار ہیں، ہمیں قرآن کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ قرآن کی لذت ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، سورۃ الانفال، سورۃ الانفال کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 2 ہے اس کی، اس میں اللہ نے مومنوں کی چند نشانیاں بتائیں۔ ان نشانیوں کے بغیر مومن نہیں ہوتا اللہ کی نگاہوں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2، آپ کو دیکھیے گا جا کر، اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما المؤمنون الذین، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جو اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتے کہ انہیں کچھ ہو ہی نہ۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرزتے ہیں، ان کے دل رسپونڈ کرتے ہیں، ان کے دلوں سے ایک رسپانس آتا ہے ذکر الہی سن کر، یہ مومن ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ کوئی اللہ کا ذرا زیادہ ذکر کر دے تو کیا رسپانس آتا ہے؟ یہ وہابی ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے، رپٹ جا جا کے لکھوائی رقیبوں نے یہ تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔
اس کو زیادہ کوئی اللہ اللہ کرنے کی پرابلم ہو گئی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مومن وہ ہے. قرآن نہیں کہہ رہا، 12 اور 14 کہہ رہے ہیں مومن وہ ہے. اگر ان کے نام پہ گھڑ کے کوئی ان چیزوں کے علاوہ مومن کی ڈیفینیشن بتائے، وہ کسی جھوٹے نے ایڈ کیا ہے حدیث کے نام پر، وہ کسی جھوٹے نے ایڈ کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے انما، انما کا معنی تو پتہ ہے نا، انما یرید اللہ سے انما کا معنی سب کو پتہ ہے. انما المؤمنون، مؤمنون تو بس وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ہلنے لگتے ہیں. یعنی اللہ کی عظمت اور اللہ کے رعب اور اللہ کی شان ان کے ذہنوں میں آتی ہے ذکر خدا کی وجہ سے، یعنی معرفت خدا رکھتے ہیں تو ان کے دل رسپانس دیتے ہیں، ہلتے ہیں. ایک نشانی. دوسری نشانی جو میں قرآن کی بات کر رہا تھا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات، کس کی آیات؟ اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں. وہ آیات ان کے ایمان میں، یعنی ایمان تھا لیکن مردہ ایمان نہیں تھا، زندہ ایمان تھا. پودے ہوتے ہیں نا، بعض پودے خشک کھڑے ہوتے ہیں، ان کو جتنا مرضی پانی دے لو ان پہ کوئی پتا نہیں اگتا، کوئی پھل نہیں لگتا، پانی ضائع ہو جاتا ہے چونکہ وہ مردہ ہو چکے. کچھ ایمان بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ ہوتے نہیں ہیں، نام رکھا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں درخت، لیکن وہ درخت نہیں ہوتا، مردہ ہو چکا ہے. اللہ مومن کے ایمان کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس طرح بتا رہا ہے، یعنی آیات قرآن مومن کے ایمان کو اس طرح سرسبز و شاداب کرتی ہیں، اضافہ کر دیتی ہیں، جیسے ایک زندہ درخت کو، پودے کو جب پانی لگایا جائے تو وہ پانی اس کو اور پھلنے پھولنے میں مدد دیتا ہے. آیات قرآن کی تلاوت کا لنک حقیقی ایمان کے ساتھ اس طرح سے. اور کون بیان کر رہا ہے؟ جس سے بڑھ کر بات کوئی بیان نہیں کر سکتا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اس کے سامنے، ان کے سامنے، کن کے سامنے؟ مومنوں کے سامنے، جنہیں اللہ مومن کہہ رہا ہے، جن کے دلوں میں واقعا ایمان ہے. تو اللہ دل میں موجود ایمان اور آیت قرآن کا آپس میں انٹریکشن کیسے ہوتا ہے وہ بیان کر رہا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور مومن تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں. یہ لذت، یہ ذائقہ، یہ احساس آیات قرآن سے اور ذکر خدا سے ہم محسوس کرتے ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں بور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں عادت ہی تماشے دیکھنے کی ہے، ہمیں عادت ہی شور بچانے کی ہے. بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ جو ہمارے مولا نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. ہم مولا کے نعرے بہت لگاتے ہیں، مولا کی گائیڈنس پر، رہنمائی پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تاکہ اس لذت کی طرف، اس لذت کو ڈھونڈیں، اس لذت کو تلاش کریں. نہیں مل رہی، زنگ لگ گیا ہے دل پر، تو اللہ سے مانگے کہ اللہ اس دل کے زخموں کو بھر دے. جو گناہوں کی وجہ سے میں نے زنگ لگا لی ہے، جو تجھ سے دور رہ رہے کہ میں نے اس دل پہ زنگ لگا لی ہے کہ تیری آیات کی لذت کو میں محسوس نہیں کرتا، اے اللہ اس زنگ کو مرنے سے پہلے میرے دل سے اتار دے. زنگ لگا ہوا ہے تو ہی آیات قرآن کی لذت محسوس نہیں ہوتی. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو اس مغفرت کی طرف جانے میں جو مغفرت تمہارے رب کی طرف سے ملتی ہے.
یعنی گناہ کر کر کے جو تم نے گناہ کیے ہیں ان کی وجہ سے جو تمہاری روحیں زخمی ہو گئی ہیں، یعنی تمہاری توفیقات سلب ہو گئی ہیں، تمہیں نیکیوں میں انٹرسٹ فیل نہیں ہوتا، تمہیں نیکیوں کا شوق نہیں، کم محسوس ہوتا ہے یا نہیں محسوس ہوتا، یہ علامت ہے۔ اللہ نے تو جو بتانا تھا بتا دیا اپنے رسول کے ذریعے سے، رسول کے بعد اہل بیت اطہار کے ذریعے سے، اس نے تو جو بتانا تھا بتا دیا۔ اگر تمہیں انٹرسٹ فیل نہیں ہو رہی ان کی تعلیمات میں اور قرآن کی آیات میں، اس کا مطلب ہے کھانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی تمہارے اندر ہے کہ تمہیں لذت کا احساس نہیں ہو رہا، تم بیمار ہو گئے ہو، تم نے غلط ذائقوں کو ذائقے سمجھ لیا ہے اور حقیقی ذائقوں سے تم غافل ہو گئے ہو۔ جلدی کرو، سرعت سے چلو اس مغفرت کی طرف، من ربکم، جو مغفرت تمہارے رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ تم تھوڑی جلدی کرو نیکیاں کرنے میں تاکہ تمہارا رب ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑ دے، پھٹے ہوئے گوشت کو دوبارہ اگا کر جیسا صحت مند ہونا چاہیے ویسا بنا دے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم جو پیچھے رہ گئے ہو اب تمہیں بھی تھوڑا تیز چلنا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں اس کو سمجھانے کے لیے۔ آپ یہاں سے نکلے کراچی سے، آپ کو مثلا 2 گھنٹے کے اندر اندر مثال کے طور پر حیدرآباد پہنچنا ہے کسی جگہ پر، آپ ٹائم کیلکولیٹ کر کے نکلے کہ میں اگر بغیر رکے چلتا رہوں فلان سپیڈ پر، مثلا 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ پر چلوں تو میں اس ٹائم میں اس جگہ پر پہنچ جاؤں گا، جو ٹائم مجھے دیا گیا اس ٹائم پر پہنچ جاؤں گا اس جگہ پر۔ اب جو آپ نکلے کراچی سے، آپ چائے کے ایڈکٹ تھے، ٹھیک ہے، آدھا فاصلہ آپ نے طے کیا کہ آپ کی چائے کی عادت نے جوش مارنا شروع کیا، اتنا جوش مارا کہ آپ منزل سے اور ٹائم سے غافل ہو گئے، آپ نے کہا چائے نہ پیوں تو نہیں کام چلتا، تو آپ نے گناہ کیا۔ اس ٹائم پر پہنچنے والی نیکی کے اعتبار سے آپ نے کیا کیا؟ گناہ کیا۔ آپ آرام سے، آپ نے گاڑی روکی، کسی راستے میں وہ ریسٹورنٹ تھا اس پر بیٹھے، آپ نے چائے پی، چائے انجوائے کی، لیکن جس ٹائم پر آپ نے پہنچنا تھا اس کے مطابق آپ پیچھے رہ گئے۔ اب اگر آپ ٹائم پر پہنچنا چاہتے ہیں، جو ٹائم معین تھا، اس ٹائم پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نارمل سپیڈ سے زیادہ سپیڈ پر سفر کریں، ایک نئی کیلکولیشن کریں، تب کور ہوگا۔ تو یہ جو چائے پینے والا اب ذرا تیز سپیڈ پہ گاڑی چلاتا ہے تاکہ اسی ٹائم پر پہنچ پائے، جو ٹائم اس نے ضائع کر دیا ہے اس کو کور کر پائے، اس پروسیس کو، اس کو مغفرت کہا جاتا ہے، گیپ کو فل کر دینا۔ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ اپنی جگہ پر جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں پر پہنچ جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مغفرت کس کی کرتا ہے؟ ہڈیاں کس کی جوڑتا ہے؟ زخم کس کے بھرتا ہے؟ روح کے، کہ جو خود بھی تھوڑی سی کوشش زیادہ کرے، نہ کہ استغفر اللہ کی تسبیح سپیڈ پر نکالے، تھوڑی سی محنت کرے، تھوڑا سا نیکیوں میں زور لگائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو اجر دیتا ہے، نوازتا ہے، اس کی روح کو مانوس کرتا ہے، صحت مند کر دیتا ہے۔ اور ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں یار اس بندے کو بڑی توفیقات ملی ہوئی ہیں، اس بندے کو بڑی توفیقات ملی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس کو لذت آتی ہے نیک کام کرنے میں۔ یہ لذت کیا بتا رہی ہے؟ اس کی روح صحت مند ہے کہ جب بھی نیکی کی دعوت ہو یہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، نیک کام کرنے کی دعوت دی جائے یہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا شوق روح کی صحت مندی کی علامت ہے، اور نیک جگہوں سے دور اور پیچھے رہنے کی عادت یہ روح کے بیمار ہونے کی اور دل کے سخت ہو جانے کی علامت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بعض اوقات ایک فرد بیمار ہوتا ہے، روح کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اور بعض اوقات اکثریت بیمار ہو جاتی ہے۔
ایک آدھا قلیل تعداد بیمار ہو تو علاج آسان ہوتا ہے اگر صحت مند لوگ زیادہ ہوں، لیکن اگر بیمار کثیر تعداد میں ہو جائیں اور صحت مند قلیل رہ جائیں تو پھر ان بیماروں کا علاج کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اور یہ قربانی رسول اللہ کے اہل بیت کو دینی پڑی، امام حسین علیہ السلام کو دینی پڑی۔ لیکن کیسی قربانی؟ اس کا سوال کربلا کے بعد اس قربانی کے بارے میں، ان مصیبتوں کے بارے میں سوال کرتے تھے لوگ سید سجاد سے۔ کربلا کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر میدان میں جا کر ٹکڑے ہو جانا، ذبح ہو جانا، یہ آسان تر ہے، لیکن سید سجاد جیسے غیرت مند کے لیے اپنی بے پردہ پھوپھی اماں کے ساتھ، بے پردہ مستورات خاندان نبوت و رسالت کے ساتھ درباروں میں اور بازاروں میں نامحرموں کی نظروں کے سامنے سے گزرنا یہ سخت ہے۔ اسی لیے سید سجاد سے لوگ جب سوال کرتے تھے کہ اس پورے واقعے میں، اس پوری مدت میں سب سے زیادہ مشکلات آپ پر کہاں آئیں، تو امام حسین کا یہ فرزند، یہ سب سے بڑا عظیم عزادار ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا کرتے تھے الشام الشام الشام۔ 3 دفعہ شام کا نام لیتے تھے۔ اتنی زیادہ مصیبتیں آئیں سید سجاد پر ملک شام میں، کیوں؟ ایک غیرت رکھنے والا انسان اس کا احساس کر سکتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے امام کے پاس، اسے تعجب ہے کہ واقعہ کربلا کو کئی سال گزر گئے لیکن سید سجاد اس طرح روتے ہیں جس طرح کل یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ اپنے تعجب کی وجہ سے امام حسین کے اس فرزند سے سوال کرتا ہے کہ سید سجاد مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کربلا میں قربانیاں دی گئیں، آپ ان کو یاد کر کر کے اتنے عرصے سے رو رہے ہیں، مگر اللہ کی راہ میں قربان جانوں کو قربان کر دینا، اپنا سب کچھ خدا کے راستے میں قربان کر دینا، یہ تو آپ کے خاندان کی رسم ہے، یہ تو آپ کے خاندان کی شان ہے۔ ہاں عزادارو، یہ سوال سن کر سید سجاد اس کو جواب دیتے، کیا جواب دیتے؟ توجہ فرمائیے گا، امام حسین کا یہ عزادار بیٹا اس شخص کو جواب دیتا ہے کہ ہاں تو نے سچ کہا کہ اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دینا، ذبح ہو جانا، ٹکڑے ہو جانا، یہ ہمارے خاندان کے لیے شان ہے، یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے، لیکن مجھے یہ تو بتا دے کہ اپنی پھپھیوں اور ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ، نبی زادیوں کے ساتھ، اس حالت میں کہ وہ بے مکنا و چادر ہوں، اس حالت میں کہ اوباش لوگ ان کے چہروں کو دیکھتے ہوں، کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں سے گزرنا، یہ تو ہمارے خاندان کی رسم نہ تھی، یہ تو ہمارے خاندان کی شان نہ تھی۔ ہاں عزادارو، یہ تو وہ خاندان تھا کہ جس نے ان لوگوں کو عورت کی عزت کرنا سکھایا تھا، یہ تو اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، جس نے بچیوں کی قدر کرنا سکھایا، ان کی بچیوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ ہاں امام حسین کی 4 سال کی معصوم بچی کہ بابا کو جس کے سامنے شہید کر دیا گیا، لیکن اس کو تسلی دینے کی جگہ جب وہ دوڑتی ہوئی خیمے سے باہر نکلی تو کسی نے تسلی تو نہ دی، لیکن سکینہ کو تماچے ضرور مارے، سکینہ کے کانوں سے بالیاں ضرور کھینچی۔ یہ اس امت نے اجر دیا اس احسان کا جو اللہ کے نبی نے اس امت پر کیا تھا۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے میں ہماری اس قلیل اور ہماری اس ناقص سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن و اہل بیت کی معرفت ہم سب کو عطا فرما۔ حقیقی دین کا چہرہ اور حقیقی دین کے ذائقے سے ہم سب کو آشنا اور مانوس فرما۔ تمام دنیا میں امام حسین کے عزاداروں کی جان و مال اور ناموس کی حفاظت فرما۔ مکتب اہل بیت کے دشمن، مکتب اہل بیت کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے، اے پروردگار ان کے شر سے ہم کو نجات عطا فرما۔ ان کے شر سے وطن عزیز پاکستان کو بلکہ تمام امت اسلام کو دشمنان اہل بیت کے شر سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ ان کی سازشوں، ان کی چالوں کی شناخت کرنے کی اور حکمت کے ساتھ ان کی چالوں کو ناکام بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، ایک مومن آصف صاحب نے اولاد کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ اے پروردگار جناب سیدہ کی اولاد کا صدقہ اس مومن کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے پروردگار تمام مومنین جو بیمار ہیں، مریض ہیں، اور بالخصوص شاہد حسین جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار دنیا و آخرت میں ہمیں اہل بیت اور قرآن کا دامن ان کا وسیلہ اور ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔